إنسان أنا أتسامى برحمتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. ناظرین، مرسی ٹی وی پر میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اور حاضر ہوں لے کر ایک اہم پروگرام خوشخبریاں اور وعیدیں. آج کی گفتگو کا موضوع ہے اخلاص نیت. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہمارے اعمال کی قبولیت یا رد کا دار و مدار ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارے اعمال کی حیثیت اور اہمیت کو ظاہر کرنے والا موضوع ہے. بے انتہا اہم موضوع ہے. ہمارے اعمال کی اصل روح ہے. اگر اعمال بڑے سے بڑے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر اس عمل کے پیچھے یہ چیز شامل نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ انہیں صرف اور صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا، وَمَا أُمِرُوا، اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. مطلب کہ خلوص نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اس بات کا پیغام دیا گیا تھا. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ جو اپنے پروردگار سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، ملاقات کی امید رکھتا ہے، ملاقات پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ وہ نیک عمل کرے، نیک عمل کرے اور اس عمل کے ساتھ کہیں ریاکاری شامل نہ ہو جائے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں پھر وہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. ایک طرف اخلاص کی تعلیم اور دوسرے اس کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. مطلب یہ ہوا کہ عمل جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ہوگا، نیک کام جو ہوگا، اس نیک کام میں، اس عمل صالح میں خلوص ہونا بہت ضروری ہے. اور خلوص کیا چیز ہے؟ کوئی بھی نیک عمل، کوئی بھی عبادت کا کام اس مقصد کے تحت انجام دینا کہ بس میرا رب راضی ہو جائے، بس میرے رب کی رضا مجھے حاصل ہو جائے. اس نیت کے ساتھ جو عمل کیا جائے گا تو یہ جو نیت ہے، اسی نیت کو اخلاص کہتے ہیں، اسی نیت کو خلوص نیت سے تعبیر کرتے ہیں. اور یہ اعمال کی قبولیت کے لیے اولین شرط ہے. کوئی بھی عمل نیک ہونے کے لیے بہت بڑی شرط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیوں نہ ہو. لیکن اگر اس عمل کے پیچھے موٹیو اللہ رب العالمین کی رضا نہیں ہے تو پھر وہ عمل برباد اور بیکار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کہا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ایک صحابی رسول جو کہ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، ان کے بارے میں بعض صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، فلاں انہوں نے مکے سے مدینے اس مقصد کے تحت ہجرت کی ہے کہ مدینے آ کر اس خاتون سے نکاح کریں گے جس کا عمل اللہ کے لیے ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بتایا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، انسان کا جو ارادہ ہوگا وہی اسے حاصل ہوگا. جس کا عمل اللہ کے لیے ہوگا اس کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اور جس کا عمل دنیا حاصل کرنا یا کسی خاتون سے شادی کرنا یا کوئی اور مقصد ہوگا تو اس کو وہ مقصد حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ کے پاس پھر اس عمل کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہوگی. پتہ چلا کہ اخلاص یہ اعمال کی قبولیت کے لیے اولین شرط ہے. ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی عمل بندے کا اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ عمل بندے نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نہ انجام دیا ہو، اور اس عمل کے پیچھے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو راضی رکھنے کا مقصد نہ رکھتا ہو. پتہ چلا کہ ہمارے اعمال میں جب تک خلوص نہیں ہوگا، کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، کتنا ہی عظیم کارنامہ کیوں نہ ہو،
خلوص کے بغیر وہ عمل برباد ہے اور بیکار ہے۔ ہمارا عمل 1-2 روپے صدقہ ہی کیوں نہ ہو، ہمارا عمل چھوٹی سی ہلکی پھلکی عبادت ہی کیوں نہ ہو، ہمارا عمل کسی مسلمان بھائی کے لیے مسکرا کر اس سے ملنا اور اس کے پیچھے نیت اللہ کی رضا کیوں نہ ہو، اللہ کی رضا اس کے پیچھے نیت ہو، اللہ رب العالمین کے پاس یہ نیکی بھی قابل قبول ہوتی ہے۔ امید کہ یہ پیغام واضح ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اعمال کے پیچھے اس کی نیت کے اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔